بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری 15ویں نشست ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے اس کا حصہ اول مثالی اساتذہ کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم حصہ دوم مثالی طلباء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس حصہ دوم کے باب سوم تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم باب چہارم کا مطالعہ کریں گے اور ہمارا ٹاپک ہے غیر نصابی سرگرمیاں۔ باب چہارم غیر نصابی سرگرمیاں۔ ٹاپک طلباء کی شرارتیں۔ طلباء خصوصاً ابتدائی درجات کے طلباء اپنے استاد کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے تھے۔ ان کی شرارت کا ایک واقعہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ مکتب کے بچوں نے مل کے سازش کی کہ آج میاں جی سے چھٹی لینی چاہیے۔ سب نے طے کیا کہ ہر شخص استاد کی مزاج پرسی کرے گا۔ ہر شخص استاد کی مزاج پرسی کرے اس انداز سے کہ ان کو بیماری کا یقین آ جائے، پھر وہ گھر چلے جائیں اور ہمیں چھٹی مل جائے۔ اس قرارداد کے بعد جو لڑکا استاد کی خدمت میں آتا وہ کہتا، حضور آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ جملہ بار بار سن کر استاد کو بھی یقین ہو گیا واقعی اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ آرام کرنے کے لیے گھر چلے گئے اور طلباء کو چھٹی مل گئی۔ طلباء اور سزا۔ مسلمانوں میں تعلیم کا لازمی اور ضروری سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک اختیاری معاملہ نہیں تھا جیسا کہ آج کل کا تصور ہے۔ پھر تعلیم کے ساتھ اخلاقی درستگی بھی اتنی ہی ضروری تھی۔ آج کل اخلاقی تربیت سے جدید استاد بالکل غافل ہیں۔ اس لیے اس دور میں تعلیم سے فرار پر اور بد اخلاقی کے صدر پر طلباء کو سزا دینے کا رواج تھا۔ سزا دینے کے سلسلے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک ضابطہ لکھا ہے۔ غصے کی حالت میں طالب علم کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ سزا کی مقدار پہلے سے متعین کر لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کوئی لڑکا بدتمیزی کرے اور غصے میں استاد صاحب مارتے ہی چلے جائیں۔ بعض والدین خود سزا کے لیے اپنے بیٹوں کو استاد کے پاس بھیجتے تھے۔ قاضی شرح 870 ہجری کا ایک لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا، کھیل کود میں وقت گزارتا تھا۔ انہوں نے لڑکے کے استاد کو 3 اشعار لکھ کر بھیجے جن کا ترجمہ یہ ہے، اس نے نماز ترک کر دی ہے، سارا دن یہ کتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اور جب آپ کے پاس آئے تو اس کو نصیحت کریں، لعنت ملامت کریں جس طرح کے ایک سمجھدار آدمی کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس کو سزا دینا چاہیں تو بید استعمال کیجیے اور 3 کوڑے لگائیے۔ طلباء اور کھیل کود۔ سمجھدار اساتذہ کے لیے کھیل کود کو ضروری سمجھتے تھے۔ امام غزالی اور ابن خلدون نے بچوں کے کھیلنے پر زور دیا ہے۔ ابری لکھتے ہیں کہ طلباء کا کھیل تفریح ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ان کو کھیل کا موقع نہیں دیا جائے گا اور روکا جائے گا تو ان کی ہمت پست ہو جائے گی، ان کے ذہن کی تازگی مانند پڑ جائے گی، پڑھنا اور مطالعہ کرنا بھی ان کے لیے بار گراں بن جائے گا، ان کی زندگی بھی ذہنی پریشانی اور فکر مندی میں گزرے گی، پھر وہ سبق سے جان چھڑائیں گے اور بھاگ جانے کی فکر میں لگے رہیں گے۔ تعلیم اور ریاضت بدن۔ مختلف علوم و فنون کی تعلیم کے ساتھ جسمانی تربیت اور ریاضت بدن کی طرف پوری توجہ دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلباء کو ہدایت دی تھی کہ وہ تیرنا سیکھیں، نیزہ بازی اور شاہ سواری سیکھیں۔ وہ ترغیب دیتے تھے کہ ورزش اور مسابقت دوڑ کا مقابلہ میں حصہ لیں۔ امام شافعی علوم دین کے ساتھ تیر اندازی اور شاہ سواری میں بھی طاق تھے، نشانہ بہت اچھا لگاتے تھے۔
جسمانی طاقت اور نشانہ بازی کا عجیب و غریب واقعہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ احمد نارنولی 927 ہجری اتنے قوی اور مضبوط تھے کہ ایک طرف وہ 96 سال کی عمر میں بھی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی قوت بازو اور مشاقی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو ان کے شاگرد شیخ عبدالغنی سورنپوری نے بیان کیا ہے۔ ایک دن انہوں نے تیر اندازی کا مظاہرہ کیا۔ پہلا تیر اتنی قوت سے پھینکا کہ وہ ہدف میں جا کر پیوست ہو گیا۔ پھر دوسرا تیر پہلے تیر کو سوفار دم میں جا کر پیوست ہو گیا، اور تیسرا تیر دوسری تیر کی سوفار دم میں جا کر پیوست ہو گیا۔ اس طرح ایک پر ایک تیر کھڑا کر دینا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ نوجوان طاقتور آدمی بھی اس چابک دستی سے عاجز ہوتے ہیں۔ ایک 90 سالے بوڑھے آدمی کا یہ کارنامہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ باب پنجم، تدریس سے فراغت، اور ٹاپک ہے تعداد طلباء۔ اسلامی نظام تعلیم و تدریس بالکل آزاد تھا، اس لیے جو اساتذہ علمیت میں فائق تر ہوتے تھے ان کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی تھی۔ ان کا حلقہ درس میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن جو اساتذہ لیاقت میں کمزور ہوتے تھے ان کے درس میں طلباء کی تعداد بھی کم تر ہوتی تھی۔ ابو طیب سالوکی نیشا پوری 387 ہجری کے حلقہ درس میں 500 سے زیادہ طلباء شریک ہوتے تھے۔ ابو حامد اصفہانی 406 ہجری مسجد عبداللہ بن مبارک بغداد میں درس دیتے تھے۔ ان کے درس میں 300 سے لے کے 700 تک طلباء شریک ہوتے تھے۔ مصر میں محمد نصالی 380 ہجری کے درس میں اس قدر مجموعہ ہوتا تھا کہ وہ مسجد کی 17 ستونوں پر بھی پھیل جاتا تھا۔ ایک حلقہ ہائے درس میں مستقل حاضر باش طلباء بھی ہوتے تھے اور غیر مستقل طلباء بھی ہوتے تھے، اور ظاہر طلباء بھی اور اجنبی لوگ بھی درس میں شرکت کرتے تھے۔ کسی شخص کے شرکت ہونے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ جب شرکا کی تعداد بڑھ جاتی تھی تو استاد کی آواز سب لوگوں کو نہیں پہنچتی تھی۔ اس وقت درمیان میں میت سبق دہرانے والے کھڑے ہو جاتے تھے جو استاد کے الفاظ کو دہراتے تھے۔ اس طرح آخری آدمی تک آواز پہنچ جاتی تھی۔ میت کی تعداد حسب ضرورت کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ طلباء میں مساوات۔ درسگاہ میں کامل مساوات ہوتی تھی۔ استاد سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا تھا۔ اعلیٰ طبقوں کے طلباء اور معزز عہدیداران کے لڑکے قیمتی لباس زیب تن کر کے گھوڑوں پر سوار ہو کر محمد بن احمد قسیان 299 ہجری کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ وہاں غریب و نادار طلباء بھی ان کے برابر ایک ہی صف میں آ کر بیٹھتے تھے۔ فاخرہ لباس میں ملبوس اور پیوند لگے کپڑے طلباء سب ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے۔ ابن کشان کا برتاؤ یکساں ہوتا تھا۔ کرنل سلیمان نے 1844 میں عہد کا دورہ کیا۔ اس نے اپنی یادداشت میں یہاں کے نظام تعلیم کے متعلق لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایک ہی ہے۔ امیروں اور نوابوں کے بچے جو کچھ پڑھتے ہیں وہاں سب کچھ ایک چپراسی کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ دونوں ایک ہی درسگاہ میں ایک ہی صف میں آ کر پڑھتے ہیں۔ دونوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم باب پنجم کا دوسرا ٹاپک تدریس سے فراغت کو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔